السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اسے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ تعالی ہم سب کا اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی ذات بندگی کے لائق نہیں ہے۔ عظیم اس کی شان ہے۔ موت و حیات کو جس نے پیدا کیا تاکہ اپنے بندوں کو آزمائے، ساتوں آسمانوں کو بلند کیا، تہ بتہ کر دیا، ستاروں سے مزین کر دیا، بڑا خوبصورت ہے، عظیم ہے، پیارا ہے، اچھا ہے، اس سے پیارا کوئی نہیں، اس سے عزیز کوئی نہیں۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ کسی کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اس کے آخری نبی امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے چن لیا اپنی رسالت کے لیے اور جن کو آخری نبی بنایا، اپنا آخری کلام ان پر نازل کیا اور بندوں کے لیے ان کو اسوہ حسنہ بنا دیا۔ جتنی تعریف کریں اللہ کی وہ کم ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد
اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد آج 19 ذی القعدہ 1446 ہجری مطابق 17 مئی 2025 عیسوی IGEOC کویت کی جانب سے یہ درس قرآن کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس درس قرآن میں ہم سورہ ملک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ پچھلے درس میں پچھلے درس تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھ لیں، جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کو، اپنی عظمت کو، اپنی تخلیق کو جو کہ بے مثال ہے بیان کیا۔ بات رکی تھی 5ویں آیت پر، اور وہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ یقیناً ہم نے دنیاوی آسمان کو چراغوں سے زینت بخشی اور انہیں شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا، اور ان کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور ان کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا، وہ لوگ، خاص طور سے وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ۔ جب یہ اس میں ڈال دیے جائیں گے تو وہاں وہ چیخ و پکار کو سنیں گے، اور یہ آگ جہنم کی بھڑکتی ہو یا جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير۔ قریب ہے کہ یہ جہنم غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ، کوئی گروپ کافروں کا جہنم میں ڈالا جائے گا، وہ جہنم کے داروغے، جہنم کے نگران فرشتے پوچھیں گے ان سے الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے پیغمبر نہیں آئے؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں،
قد جاءنا نذیر، ڈرانے والے تو آئے ہمارے پاس، لیکن کذبنا فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، ہم نے جھٹلایا، وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز اتاری نہیں ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو کھلی ہوئی گمراہی میں ہو۔ وقالو، اور یہ جہنمی یہ بھی کہیں گے، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے تو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ ہوتے۔ یہ ترجمہ تھا انشاءاللہ آج کی آیتوں کا۔ قبل اس کے کہ میں 5ویں آیت سے جس کا ترجمہ بھی آپ نے سنا، تفسیر بیان کروں، دوسری آیت میں اللہ کے جو 2 نام آئے ہیں جو گزر چکے ہیں سورہ ملک کی دوسری آیت میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اس کے بارے میں ایک فائدے والی بات مجھے ملی ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ آپ کو بتاؤں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہ جو 2 نام اللہ نے ایک ہی جگہ ذکر کیے ہیں آیت میں، دوسری آیت میں جو پچھلے درس میں پڑھ لیا، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اللہ عزیز ہے اور غفور ہے، اللہ کے نام ہے تو العزیز الغفور۔ العزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، اردو ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اور الغفور بخشنے والا۔ العزیز کا مطلب ہوتا ہے قہر والا، غالب، کہ جس کا قہر جس پر چاہے نازل ہو جائے، جو جس پر چاہے غالب ہو جائے، کوئی اس پر غالب نہیں ہو سکتا ہے۔ الغفور یعنی بخشنے والا۔ تو یہاں علماء تفسیر نے بڑا اہم نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 نام اپنے ایک جگہ ذکر کیے ہیں، العزیز، اور قرآن میں بہت ساری جگہ ایسے ملے گا آپ کو، ایسے وہ العزیز الغفور، وہ العزیز الغفور، اللہ عزیز اور غفور ہے۔ عزیز کے ساتھ غفور کیوں آیا ہے، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ان دونوں ناموں کو ایک جگہ جمع کرنے سے کمال اللہ کا معلوم ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ عزیز کا مطلب یہ ہے کہ قہر والا، غالب، پکڑے تو کوئی چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے ساتھ غفور آیا کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے صرف پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے، اس کا قہر نازل ہوتا ہے لوگوں پر، بلکہ اس کے ساتھ جس کو چاہے، اگرچہ اس کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ غفور کا معنی بہت زیادہ معاف کرنے والا، یعنی پکڑتا بھی ہے گناہوں پر اور چاہے جس کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں کہ صرف پکڑنے والا، کہ بخشش نہیں کرتا ہے، کسی کو معاف نہیں کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کمال کی بات نہیں ہوگی کہ صرف عزیز ہے اللہ، خالی پکڑتا ہے، معافی والی صفت نہیں ہے اس کے اندر، رحمت، رحم کر کے اپنے بندوں کو بخش دے، معاف کر دے، ایسا نہیں ہے۔ صرف مواخذہ، صرف پکڑ پر آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہو جائے گا، اگر غفور نہیں ہے صرف عزیز ہے تو نا امیدی بندوں میں پیدا ہو جائے گی، بھائی یہ تو صرف پکڑتا ہے، ہم سے اگر غلطی ہو جائے اس کا قہر اترے گا، تو وہ عزیز ہے، اس کا عذاب آئے گا، اس کا مواخذہ ہوگا، ہمارا مواخذہ ہوگا، مواخذہ کرے گا ہمارا، ہمارے لیے پھر معافی یا مغفرت نہیں ہوگی۔ تو ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ غفور بھی ہے، یہ نہیں سمجھنا، تاکہ امید باقی رہے بندوں کی، گناہ ہو جائیں، خامیاں ہو جائیں، غلطیاں ہو جائیں، تو یہ یاد رکھنا کہ وہ غفور بھی ہے۔ اسی لیے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، جس سے اللہ کی صفت کمال ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ کمال کا ہے اللہ۔
ٹھیک ہے، چلیے آئیے آج کی آیت جہاں بات رکی تھی ہماری، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے بتایا تھا کہ آسمان میں ستارے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کے بارے میں بیان کیا کہ آسمانوں کو ستاروں سے خوبصورت بنایا اللہ۔ ایسا نہیں کہ آسمان بد شکل ہے، بدصورت ہے، نہیں، بلکہ اللہ کی شان، عظیم الشان کا ایک نمونہ ہے کہ اللہ جو خالق ہے آسمان کا، اس نے ایسے ہی روکھا آسمان نہیں بنایا، یعنی زیب و زینت سے دور، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستاروں سے مزین کر دیا۔ آپ دیکھیں آسمان میں چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے ستارے چمکتے ہیں، اللہ نے اس کو مصابیح کا، مصباح کہتے ہیں چراغ، چراغ میں روشنی ہوتی ہے جس سے جو ہے اندھیرا چھٹ جاتا ہے، تو آسمان کو بھی اندھیرے کی طرح نہیں بنایا گیا، بلکہ اس میں ٹمٹماتے ہوئے چمکتے ہوئے چراغوں کی طرح ستارے رکھے گئے ہیں جو آسمان کی خوبصورتی کو دوبالا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ دیکھے ہوں گے یقین، آسمان میں جب ستارے چمک رہے ہوں، آپ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، کیا بیوٹیفل، ماشاء اللہ، دل کہتا ہے بار بار دیکھو اس کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اس آیت میں اللہ نے ستاروں کی پیدائش کا مقصد، ستاروں کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ستاروں کی تخلیق کا مقصد، بلکہ تینوں مقاصد یہاں پر بیان کیے گئے، اور علماء اکرام نے، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے تفسیر میں بھی لکھا ہے، جو قرآن کی آیتوں سے ثابت ہے، کہ ستاروں کو تین بنیادی مقصد ہے، فائدے تو بہت ہیں، ستاروں کے بہت سارے فائدے ہیں، لیکن تین اہم فائدے قرآن سے، اس آیت سے، اور قرآن کی دوسری آیت جو سورہ نحل کی آیت نمبر 16 ہے، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ نمبر ایک، آسمان کی زینت، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ستاروں کو پیدا کیا گیا نمبر ایک آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ نمبر دو، رجوما للشیاطین، شیطانوں کو مارنے کا آلہ، شیطانوں کو مار بھگانے کے لیے۔ نمبر تین، راستوں اور سمت، ڈائریکشن کی نالج ہو، بالخصوص جو بحری سفر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، ستاروں سے راستہ ملتا ہے، جو کشتیوں میں، جہازوں میں، یہ بحر میں سفر کرتے ہیں، ان کو کیا ہے، ستاروں سے سمت معلوم ہوتا ہے، ڈائریکشن معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی ستاروں کے پیدائش کا ایک اہم سبب ہے۔ یہاں ایک ضروری بات میں آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں کا ستاروں کو لے کر عقیدہ خراب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کا انسانی زندگی سے تعلق ہے۔ اردو میں، انڈیا پاکستان میں ایک مشہور جملہ ہے، آپ عورتیں یا مرد جو سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کیا، کہ کہتے ہیں اگر کسی عورت کی زندگی میں پریشانی آ رہا ہے، شوہر بھی پریشان کر رہا ہے، آج کل بہت مسئلے عورتوں کے آ رہے ہیں کہ بھائی ہمارا شوہر مارتا ہے، ہمارا شوہر پیتا ہے، ہمارا شوہر ظلم کر رہا ہے، بڑے مسئلے، اللہ محفوظ رکھے سب کو ظلم سے اور تشدد سے۔ بیوی کے حقوق شوہر ادا کرے، شوہر کے حقوق بیوی ادا کرے، میرڈ لائف بہت اچھی گزرے گی، پیار بھری اچھی زندگی گزرے گی۔ لیکن جہاں حقوق کی پامالی ہو، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو، ایک دوسرے کا خیال نہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کیے جائے، تو وہاں مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی عورت کی زندگی میں یا کسی مرد کی زندگی میں ایک کے بعد ایک پرابلمز آتے جا رہے ہیں، تو کیا بولتے ہیں، آپ کے ستارے کمزور ہیں،
یہ سنیں نا آپ، یقیناً آپ میں سے ہر شخص نے اس کو سنا ہو. بھائی میری زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے، اس کا ستاروں سے کیا تعلق ہے؟ اس کے پیچھے عقیدہ ورکس، عقیدہ کام کرتا ہے. ایک غلط عقیدہ ہے، ایک باطل عقیدہ ہے کہ آسمان میں جو ستارے ہیں، ہر انسان کا ایک ستارہ ہے. تو وہ ستارہ اگر ڈگمگائے، کیا بولتے ہیں، ستارے ڈگمگا رہے ہیں، ستارے گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں. آپ کا ہاں گردش ورڈ، ہاں کیا بولتے ہیں، آپ کا ستارہ گردش میں ہے. بہن جی آپ کا ستارہ گردش میں، بھائی صاحب آپ کا ستارہ گردش میں. گردش کا مطلب گھومنا. اوپر ہر ایک کا ایک ستارہ، جیسے یاسر جابری ہے، سلطان بھائی ہے، اور کون ہے بھائی ہے، سید صاحب بھائی ہے، فدا بھائی. تو اب سلطان بھائی کا ایک ستارہ ہے اوپر. عقیدہ دیکھیے کتنا کمزور ہے، کتنا غلط ہے. کیا بولتے، وہ ستارہ گھوم رہا، وہ ستارہ ایسے گھوم رہا. اب وہ جو گھوم رہا، اگر سلطان بھائی کا ستارہ گھوم رہا اوپر، تو سلطان بھائی کی زندگی میں پرابلم شروع. یاسر جابری کا ستارہ اگر آسمان میں گھوم رہا ہے، تو یاسر جابری کی زندگی میں جو ہے پرابلمس آ رہے ہیں. او بھائی یہ کہاں سے لے کر آئے؟ تم نہ ٹانگ اس بات کی، نہ قرآن سے ثابت، نہ حدیثوں سے ثابت یہ بات. بلکہ قرآن سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ ہے کہ ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے، جیسا کہ آیت نمبر 5، یا شیطانوں کو مارنے کا آلہ، یا راستے، راستوں کا علم، راستوں کا سمت، ڈائریکشن معلوم ہو. یہ میری زندگی کے پرابلم سے آسمان کے ستاروں کا کیا کنیکشن؟ کچھ بھی کنیکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی کنیکشن نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں. اور میرے خیال سے ایک اور ایک بھی ایسٹرولوجی شاید کہتے ہیں اس کو، اگر میں ورڈ غلط نہیں بول رہا ہوں، تو اس میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی، وہ ستارے، پتہ نہیں ستاروں کا علم، ہر ایک کا ایک ایک ستارہ ہے. ہاں ستاروں کے بارے میں بیکار کی باتیں ہیں، بیکار کے عقیدے ہیں، گمراہ عقیدے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایک زمانے جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ بارشیں ہو رہی ہیں دنیا میں تو وہ ستاروں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. ایسے زمانے جاہلیت میں کہتے ہیں ستاروں کا اثر، دنیا میں کوئی فائدہ ہو تو ستاروں کا اثر ہے، دنیا میں کوئی نقصان ہو تو ستاروں کا اثر. یہ غلط عقیدہ ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناؤں جو سنی ہوگی آپ نے. زید ابن خالد الجوہنی ایک صحابی کا نام ہے، ٹھیک ہے. زید ابن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ رات میں بارش ہونے کے بعد فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ، جو مکہ کے شمیسی جو علاقہ ہے وہاں قریب میں ایک گاؤں تھا حدیبیہ، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی ہم کو. صحابی کہتے ہیں زید رضی اللہ عنہ. اور رات میں بارش ہوئی تھی، رات میں خوب بارش ہوئی تھی، تو فجر کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پڑھائی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سوال صحابہ سے، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں پتا ہے، ڈو یو نو جیسا بولتے ہیں انگلش میں، کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ قالو، صحابہ نے جواب دیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا ادب تھا دیکھیے، اللہ نے کیا کہا یہ تو غیب ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ وحی ہم آپ پر نازل کرتا ہے، آپ کو پتا، اللہ کو پتا کیونکہ وہ علم الغیب اس کے پاس ہے، آپ کو پتا کیونکہ وہ وحی آپ پر نازل کرتا ہے، آپ رسول اللہ ہے. ہم کو کیا پتا، مطلب ہم کو نہیں پتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال، اللہ نے یہ کہا، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، صبح سارے بندے جو میرے اٹھے، کچھ بندے مومن بن کر اٹھے، کچھ بندے کافر بن کر اٹھے. فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، جس بندہ یا بندی نے صبح اٹھ کر یہ کہا، رات میں جو بارش ہوئی فائدہ ہوا، خیر ہوا، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. مُتِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ،
اللہ کے فضل، فضل یعنی مہربانی اور رحمت سے ہم پر بارش ہوئی۔ تو اگر جو یہ کہے تو وہ اللہ پر ایمان لانے والے مترنا بنوء کذا وکذا فذالک کافر بی مؤمن بالکواکب، اور جن لوگوں نے یہ کہا رات میں جو بارش ہوئی فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی، وہ ایک ستارہ نکلا، نمودار ہوا، اس لیے بارش ہوئی، اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ میرا انکار کرنے والا ستاروں کی تاثیر پر یقین لانے والا ہے۔ یہ حدیث صحیح ابن حبان میں ہے، اور صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ کیا معلوم ہوا اس سے؟ ہمارے جاہلیت کا عقیدہ تھا یہ کہ بارش ہوتی تو ستارہ آ رہا ہے، اس لیے ایک ستارہ نکلا، وہ نکلا بول کے بارش۔ یہ سب غلط عقیدے ہیں، باطل عقیدے ہیں، جس کو جڑ سے ختم کر دیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ستارے ایک مقصد کے لیے پیدا کیے گئے، جیسے ابھی بتایا ہم نے 3 چیزیں، بس یہی ان کا کام ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے، اچھا اس میں بلکہ یہیں آگے وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، ہم نے اس کو شیطانوں کو مارنے کا آلہ بنایا۔ یہ ایک مقصد ہے نا 3 میں سے، کس کا؟ ستاروں کا۔ تو کیا مسئلہ ہے یہ؟ پہلے کیا کرتے تھے، شیطان چڑھ کر ایک دوسرے پر آسمان تک پہنچتے تھے اور آسمانی خبریں معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آسمانی خبر معلوم کر کے آ کے نجومی جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہاتھ وغیرہ دیکھتے تھے، ان کے کانوں میں ڈال دیتے، ایک سچ میں 100 جھوٹ ملاتے تھے۔ آسمانی خبریں کیسے؟ بھائی اللہ کوئی بھی حکم دیتا نا، جس سے فلاں جگہ بارش ہو، کسی کو موت دینا ہے، کچھ جو بھی اللہ کے آرڈرز ہوتے ہیں، اللہ اپنے فرشتوں کو آرڈر دیتا، یہ کرو یہ کرو، وہ اپنی ڈیوٹیاں ادا کرتے ہیں، ہر کام کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ اوکے، اب وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے کہ یہ فلاں جگہ یہ کام کرنا ہے، دنیا میں فلاں خطے میں فلاں پلیس فلاں جگہ۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں ڈسکشن فرشتوں کے آپس میں، یہ سننے کے لیے اوپر چڑھتے تھے، سنتے تھے۔ تو کیا ہوا، اور سورہ جن وغیرہ میں بھی اس کی تفسیر موجود، تو اللہ نے ستاروں کو رکھا جو مار کے بھگا، پہلے سنتے تھے اب روک دیا گیا، بعد میں پہلی جو قرآن کی آیتیں اتری، ٹھیک ہے، اور خطرناک طریقے سے ان کو مارا جاتا تھا۔ تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے رجوما للشیاطین، یہ جو شیطان خبیث ہے، مخلوق ہے، ان کو جو آسمان کی خبریں سننے کے لیے چڑھتے تھے، ان کو مار بھگانے کے لیے بعض ستاروں کو پیدا کیا گیا ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطانوں کے لیے ہم نے دہکتا ہوا، جوش مارتا ہوا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سعیر کہتے ہیں دہکتی ہوئی آگ، ٹھیک ہے، یہ بھڑکتی یا بھڑکنا بھی بولتے ہیں، اس بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہم نے ان شیطانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نافرمان ہیں، گنہگار ہیں۔ اب اس کو ذکر کرنے کے بعد اگلی جو آیت نمبر 6 ہے، اللہ نے اس میں کافروں کے بارے میں ذکر کیا۔ شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی عذاب ہے، جو عقاب ہے، سزا ہے ان کے لیے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ جہنم میں ہوگی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کافروں کے بارے میں وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا، مطلب کافر ہوئے، کفر کیا، ایمان نہیں لائے، ایمان کی ضد ہے کفر، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ان لوگوں کے لیے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ شیطان 5ویں آیت کے آخر میں شیطانوں کے لیے جو عذاب سعیر کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے لیے بھی
یہ بیان کیا کہ ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہے۔ اچھا، وہ ایک قول بتانا تھا، وہ نام بھول گیا میں بتانا، جو خیر قرآن سے ثابت ہے، ویسے جو بھی بتانا، ستاروں کو پیدا 3 مقصد کے لیے کیا۔ حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، قتادہ بن دعامہ السدوسی، جو تابعی ہیں، عفواً صحابی نہیں ہیں، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ ستاروں کو 3 خصلتوں کے لیے پیدا کیا گیا، جس کا ذکر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ امام قتادہ کا بھی قول ہے، صرف نام بتانا تھا، وہ میں ذہن سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، چلیے اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا۔ اب دیکھیے کیسے سبحان اللہ، ایک کے بعد ایک چیز بیان کی جا رہی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کو بیان کر رہا ہے ابتدائی آیتوں میں، اس کی قدرت عظیمہ کو، کہ کیسے اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، کیسے اللہ نے آسمانوں کو بڑے بڑے پیدا کیا، اور پھر ستاروں سے اس کو مزین کر دیا۔ اس کے بعد شیطانوں کی سزا ذکر کیا اللہ، جو ایک مخلوق ہے، بجائے یہ کہ وہ ایمان لائیں، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کریں، انہوں نے نافرمانی کی اور آسمان کی خبریں سنتے تھے، تو ان کو بہرحال وہ رجوم بنا کے ذریعے مارنے کا وہ کر دیا گیا، ان کے لیے جہنم کی سزا۔ انسانوں میں جو لوگ، انسانوں کو بھی کیوں پیدا کیا گیا؟ دیکھیے ایک آیت ہے نا سورہ ذاریات کی مشہور، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس دونوں کا مقصد پیدائش کا اللہ کی عبادت ہے، لیکن جن جب عبادت نہیں کریں گے، انسان جب اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، پھر دونوں کے لیے جہنم ہے۔ وہ جن جو اللہ کی عبادت کریں گے ایمان لا کر، اور وہ انسان جو ایمان لا کر اللہ کی عبادتوں میں زندگی گزاریں گے، ان کے لیے جنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شیاطین پہلے، جن پہلے پیدا کیے گئے، تو جن اور شیاطین، ان کے لیے جو ایمان نہیں لائے اور برے ہیں، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، دہکتی ہوئی آگ، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب ہے۔ اور انسانوں میں جو کافر ہوئے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، انسانوں میں جو مومن نہیں ہے، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جہنم، اور ان کے لیے بھی جہنم کا عذاب۔ تو دونوں مخلوق اگر سیدھے راستے پر نہیں ہوتی ہے، ایسی صورت میں دونوں کے لیے سزا یہ ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ایک کے بعد ایک۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر اللہ تبارک نے بیان کیا۔ اور آگے دیکھیں گے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے کیسے جنتیں تیار کی گئی ہیں، اس کا ذکر اگلی آیتوں میں آ رہا ہے، جو ہم بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ جب وہ آیتیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کے بارے میں یہ بیان کیا، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کون سی؟ جہنم کی آگ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں عذاب ہے، سزائیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ، جب ان لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب جہنم کی کیفیت بتا رہا ہے، توحید ہوئی پہلے بیان، اللہ کی عظمت، اللہ کی تخلیق ہوئی بیان، اس کے بعد شیاطین اور نافرمان انسان، کافر انسانوں کی کہ سزا یا ان کے انجام کو، جو دوزخ کی آگ ہوگی، اس کو بیان کیا گیا۔ اب اس کے بعد جہنم کی صفت بتائی جا رہی ہے، ان کو ڈالا جائے گا تو جہنم کی کیا حالت ہوگی، پھر کیسے ان پر حجت قائم کی جائے گی۔ تو داروں کو کہیں گے کہ بھائی نہیں آئے تھے کیا ڈرانے والے؟ ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے، یہ بہت پیارا ایک سلسلہ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ ہر درس میں کچھ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں اور آیتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ آگے یہاں بیان فرما رہا ہے، جب ان لوگوں کو ڈالا جائے گا، اس کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، تو وہاں وہ چیخ و پکار سنیں گے، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ اب دیکھیے یہ جہنم کے بعد جیسے ڈالے جائیں گے کافر یا شیاطین جہنم کی آگ میں، تو وہ لوگ سنیں گے وہاں شہیق۔ شہیق کہتے ہیں عربی میں، شہیق کا اصل معنی ہوتا ہے گدھے کی چیخنے کی آواز، گدھے کی
آخری آواز چیخنے کی، خوب چیخ چیخ کر آخری میں تڑپ کر. ایک ہوتی ہے، دیکھیے کوئی بھی تکلیف دی جائے تو ایک شروع کی آواز ہوتی ہے، اس کو زفیر بولتے ہیں گدھے کی، اور لاسٹ آواز ہوتی ہے اس کو شہیق بولتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا شہیق. بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کہا چیخ و پکار، لیکن اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے اس لفظ کے، کس کے؟ شہیق کے، تو شہیق کا معنی جو بتایا گیا ہے وہ ہے گدھے کے ہاں چیخنے کی آخری آواز. علماء کہتے ہیں شہیق گدھے کے ہانپنے کی، چیخنے کی، تڑپ کر تکلیف سے جو آواز اس کے اندر سے نکلتی ہے، اٹ از کالڈ شہیق. اور زفیر شروع کی آواز. تو یہاں جہنم میں جب جہنم میں جائیں گے تو جہنم ان کو خوب جلائے گی، خوب عذاب دے گی، چیخیں ان کی نکل جائے گی، درد سے انسان کی چیخ نکل جاتی ہے. آپ کو پتا ہے دنیا کا معمولی سا درد، معمولی سی تکلیف انسان کی چیخیں نکالتا. آپ دیکھتے نا بعض گھروں میں بچوں چیخیں نکلتی، کیوں؟ کیونکہ تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہوں. تو تکلیف کی شدت ہوتی ہے کہ انسان کے منہ سے چیخ نکلنے لگتی ہے. اور وہی بات یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بیان کیا. کس کے؟ جہنم کے بارے میں. اذا القوا فیہا، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا، جیسے ڈالا جائے گا تو ان کی چیخیں نکلیں گی وہاں سے. وہی تفور، اور وہ دہک، وہ ہو رہی، کیا بولتے اس کو، پک رہی ہوگی. تفور کا اگر تفسیر میں نے جو دیکھا، پڑھ رہا تھا ظہر میں تو اس میں یہ پتا چلا تفور کب کہتے ہیں؟ پانی زیادہ ہو اور دانے کم ہو. غور سے سنیے، قرآن دیکھیے کیسا ہے، سبحان اللہ. تفور جو بتایا گیا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ. تفور کے بارے میں امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ یعنی یہ تغلی بہم کما یغلی الحب القلیل فی الماء الکثیر، یہ جہنم کی آگ ایسے کھولتے رہیں گے جہنم میں وہ لوگ جیسے زیادہ پانی میں تھوڑے دانے. امام سفیان تھوری رحمۃ اللہ کی تفسیر دیکھیے، زیادہ پانی میں تھوڑے دانے. آپ کو کوئی چیز پکانی ہے، ہانڈی میں پانی زیادہ رکھ دیا، آپ پانی زیادہ ہے تو بھی ہو سکتا ہے نا، پانی کم دانے زیادہ، جو بھی پکانا ہے آپ کو کوئی بھی چیز دانے، تو پھر وہ لال ہو کر سرخ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ ہلاتے رہیں گے، پانی کم ڈالے آپ تو وہ ایک ہی جگہ سمٹ کر سوکھ جائیں گے، ہے نا. لیکن اگر پانی کی کوانٹٹی زیادہ اور دانے کم ہوں گے، پانی زیادہ ہے، پلنٹی آف واٹر ہے، اس میں دانے کم ہیں اور آگ پر جلا رہے آپ اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دانے جو ہے اوپر نیچے ادھر ادھر گھومتے رہیں گے کیونکہ پانی زیادہ ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ایسے جہنم کی عذاب میں یہ جہنمی چیخ مارتے ہوئے کبھی آگ میں اوپر، کبھی آگ کے نیچے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی فرنٹ میں، کبھی بیک، ایسے جہنم کی آگ میں جیسے دانے پانی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کھولتا ہوا پانی جب اس پہ رہتا ہے، ایسے ہی جہنم میں یہ لوگ گھومتے پھرتے رہیں گے. جہنم اللہ محفوظ رکھے. بڑا خطرناک جو ہے نقشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کھینچا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جہنم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان فرمایا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے جو ہے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا نذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير. آیت نمبر 7 تک پڑھے ہم. اذا القوا فیہا. آیت نمبر 8 میں اللہ کہہ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے غصے سے. اللہ اکبر، دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ یہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. کلما القی فیہا فوج، جب جب کوئی فوج، فوج مطلب یہاں عربی میں فوج کہتے ہیں گروپ کو، گروپ گروپ کی شکل میں ڈالے جائیں گے نا، جنت میں بھی گروپ گروپ جائیں گے، جہنم میں بھی گروپ گروپ جائیں گے. تو جب بھی کوئی گروپ جو دوزخی ہوگا
پھینکا جائے گا جہنم میں، سألہم خزنتہا، جہنم کا داروغہ ان سے پوچھے گا، الم یاتکم نذیر، آپ کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ یہ آیت ہے، آیت نمبر 8، ٹھیک ہے، جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی جہنم کے بارے میں کہہ رہا ہے تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے. یعنی اب دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ جہنم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ قریب ہے کہ وہ آگ پھٹ جائے غصے سے، یعنی اس کے اندر اس کا مطلب شعور ہے، یعنی وہ کافروں پر اتنا غصہ ہوگی آگ، یعنی جہنم کی آگ کافروں پر اتنا غصہ ہوگی، اتنا غصہ ہوگی کہ کہیں پھٹ نہ جائے. پھٹے گی نہیں لیکن اس کی شدت بتائی جا رہی ہے. اب دیکھیے اس کا غصہ اتنا زیادہ ہے، من الغیظ، غیظ مانے غصہ، غیظ مانے غصہ، تو قریب ہے کہ جہنم پھٹے. کیوں؟ کیونکہ غصہ ہوگی وہ ان پر، کس پر؟ کافروں پر، شیاطین پر، جو اللہ کی نافرمانی کی ہے اپنی زندگی میں، ایمان نہیں لائے، اطاعت فرمانبرداری نہیں کیے، جہنم کو غصہ آئے گا. تکاد تمیز من الغیظ، وہ قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے. ٹھیک ہے، پھر جیسے ہی کوئی گروپ ڈالا جائے گا اس میں تو داروغہ کہیں گے اس سے، فرشتے، جنت کے بھی داروغے ہیں، جہنم کے بھی داروغے ہیں، ٹھیک ہے، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تمہارے پاس؟ مطلب کوئی پیغمبر نہیں آئے. اب کیا فرشتوں کو نہیں معلوم کہ ان کے پاس پیغمبر دنیا میں آئے؟ فرشتوں کو تو معلوم ہے. تو پھر پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء اس میں لکھتے ہیں پوچھنے کے لیے یہ کہ ان سے سننا چاہتے ہیں، بھئی آپ خود اعتراف کرو کہ کیا کوئی ڈرانے والے، جیسے بولتے ہیں کیا میں، جیسے ہوتا نا بتانے کے لیے، حجت قائم کرنے کے لیے ایسے کہا جاتا ہے، کیا جیسے ماں باپ بھی کہتے ہیں بچوں کو، جو بچے نافرمانی وغیرہ، کیا ہم کھلاتے پلاتے نہیں بیٹے آپ کو؟ پھر کیوں آپ ہماری بات نہیں مانتے؟ تو طریقہ ہوتا ہے نا، ایک اسلوب ہوتا ہے. ویسے ہی جو ہے یہاں فرشتے کہیں گے ان سے الم یاتکم نذیر، کیا کوئی ڈرانے والے نہیں آئے؟ ٹھیک ہے، کیا مطلب ڈرانے والے؟ پیغمبر، کیونکہ اللہ نے ہر پیغمبر کو دو چیزیں دے کر، توحید اور شرک، توحید کی دعوت دینے، شرک سے ڈرانے کے لیے بھیجا. رسولم مبشرا ومنذرا، رسولوں کے دو کام ہوتے تھے، توحید کی دعوت دینا اور شرک سے، کفر سے ڈرانا. اور اللہ نے ان کی صفت، کوالٹی بیان کی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے رسولم مبشرین و منذرین، یہاں کہا گیا نذیر و منذرین. دیکھیے رسولن، رسولم مبشرین و منذرین، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے. دیکھیے خوشخبری سنانے والے بنا کر ڈرانے والے. خوشخبری کن کو؟ جو پیغمبر کی بات مانیں گے. پیغمبر کی بات کیا ہے؟ ایمان لاؤ، توحید اقرار کر لو، اللہ کے احکام پر عمل کرو، میری اطاعت اور فرمانبرداری، یہی بات ہوتی تھی نا پیغمبروں. جو لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے، فالو کریں گے، ان کے لیے خوشخبری، دنیا میں نعمتوں کی، مرنے کے بعد جنت کی. وہ منذرین، ڈرانے والے بلا، جو ایمان نہیں لائیں گے، فرمانبرداری نہیں کریں گے، نہیں مانیں گے رسول، اللہ کا انکار کریں گے، اللہ کی توحید کو نہیں مانیں گے، رسولوں کی باتوں کو نہیں مانیں گے. منذرین، ڈرانے والے. کس چیز سے؟ دنیا میں اللہ کے عذاب، جہنم میں اللہ کا عذاب. دنیا میں اللہ کی پکڑ، جہنم میں اللہ کا عذاب. اس سے جو ہے وہ ڈرائیں گے ان کو. تو یہاں وہی بات ہے، فرشتوں نے اپنے پیغمبروں نے اپنا اپنا کام کر دیا. ہر پیغمبر آئے اور ڈرائے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیے آخری پیغمبر آئے، مکہ میں کیا کہا جب صفا پہاڑی کا مشہور باز ہے، میں کھلم کھلا تم کو ڈرا رہا ہوں، اگر تم میری بات نہیں مانو گے دردناک عذاب سے میں تم کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں. دردناک عذاب سے میں تم کو کھلم کھلا ڈرا رہا ہوں. اس نے ڈرا دیا. ٹھیک ہے، نہیں مانے جو لوگ، وہ تو اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے دنیا میں. ٹھیک ہے، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ میں وہ لوگ جائیں گے. وہی بات یہاں بتایا جا رہا ہے، فرشتے پوچھیں گے ان سے جب جہنم میں، اس جہنم کو ڈالا جائے گا، الم یاتکم نذیر، نہیں آئے گا کوئی فرشتے ڈرانے کے لیے؟ وہ یہ جو ہے ان پر حجت قائم کرنے کے لیے، ان کو پتا ہے. اب لیکن تم بولو، ہم کو معلوم ہے کہ آئے تھے فرشتے، آئے تھے پیغمبر تمہارے پاس،
توحید کی دعوت لے کر، دین کی دعوت لے کر، اللہ کے عذابوں سے ڈرانے کے لیے، جہنم سے ڈرانے کے لیے، جنت کا راستہ، جنت کا عقیدہ، جنت کا عمل بتانے کے لیے آئے تھے پیغمبر. اب بولو تم نہیں آئے تھے کیا؟ حجت قائم کرنا یہ مقصد ہے. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اعتراف کریں گے. قالو، آیت نمبر 10، آخری آیت. قالو، آج کے درس کی آیت. قالو بلا، آیت نمبر 9. قالو بلا قد جاءنا نذیر، کیوں نہیں؟ آئے تھے، ہمارے پاس آئے تھے، ہم تک بات پہنچ گئی، لیکن بجائے اقرار کے، بجائے ایمان کے، تصدیق کے، ہم نے تکذیب کی. فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلایا، نہیں مانے. وقلنا، اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. یہ جو تم کہتے ہو آسمان سے اللہ نے کتاب اتاری، نہیں اتاری. انکار کیا ہم نے، وحی کا انکار کیا ہم نے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، بلکہ ان کو کہا ہم نے تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. یہ جو سمجھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے کتاب نازل کی ہے، ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجا ہے، صاحب یہ گمراہیاں ہیں. جیسے الٹا ہم نے ان کو گمراہ قرار دیا اور ہم نے ان کو جھٹلا دیا. یہ اعتراف ان کا ہوگا، یہ اعتراف ان کا ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر بات کو روکتے ہیں چونکہ وقت کا مسئلہ ہے، اور ایک دو تین سوالات لے لیتے ہیں انشاءاللہ، اور سلسلہ جاری ہے درس کا. کیسے جو ہے یہ لوگ اعتراف کریں گے، پھر اس کے بعد ان کو جہنم کی سزا یقیناً پہلے بتایا گیا تو دی جائے گی. اور ان کا ذکر کرنے کے بعد اگلی آیتوں میں جو آئندہ کلاس میں پڑھیں گے ہم، ایمان والے جو لوگ ہیں، یہ تو کافروں کے متعلق ہے نا، جہنم میں پھینکے جائیں گے، چیخ و پکار سنیں گے اور جلایا جائے گا، اور جیسا دانا جیسے بتا کیسے وہی تفور، تو یہ سب ان کے ساتھ ہوگا معاملہ. تو یہ ایک گروپ ہے، فریق جو جہنمی ہے. ایمان والے لوگ، تصدیق کرنے والے لوگ، یا اللہ کو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ ان کے ساتھ ان پر کیسے کیسے انعامات ہوں گے، یہ جو ہے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک دو سوالات لے لیتے ہیں، جیسا کہ شاید کسی نے میسج بھیجا ہے. اچھا، ٹیکسٹ کوشچن ٹوڈے کلاس پلیز ٹائپ اینڈ سے، اچھا ہاں، سلطان بھائی نے شاید لکھا ہے کسی کو کوشچنس ہے ریلیٹڈ ٹو پاسٹ اینڈ ٹوڈیز کلاس، پلیز ٹائپ اینڈ سینڈ تھینکس. اگر سینڈ ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں سینڈ ہوا تو بعد میں سینڈ کر دیں. جزاک اللہ خیر شیخ. ابھی کسی کو اگر کوئی سوال ہے تو ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، انمیوٹ کیا جائے گا. تو اس سے پہلے میرا ایک سوال ہے شیخ، ایک بھائی کا جی سوال. ابھی یہ جو غیر مسلم ہے، جی تو یہ کل اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ ان کو ڈرانے والے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہم میں سے کوئی جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں ڈرانے والے، کیونکہ یا صرف نبیوں کو؟ کیسا ہے اس کا مسئلہ؟ ہے نہیں مطلب دائیوں کا ڈرانا بھی ڈرانے والے ہی ہوتے ہیں؟ کیسا ہے اس کا مسئلہ؟ نہیں، یہاں ڈرانے والے سے مراد جو ہے، علماء جو لکھے ہیں تفسیر میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو پیغمبر ہی ہیں، کیونکہ مین جو میسج لے کر آئے اللہ کے پاس سے وہ پیغمبر ہے. لیکن یہاں پر پیغمبروں کے وارث بھی جو پیغمبروں کا کام کرتے ہیں، توحید کی دعوت، شرک سے ڈراتے ہیں، وہ تو ہیں. لیکن اس آیت میں یہاں مراد ڈرانے والے پیغمبر، یعنی پیغمبر کی بات پہنچی نہیں پہنچی، اور دیکھیں حجت قائم ہوگی. پیغمبر کی بات یا تو ڈائریکٹ پیغمبر بولے یا پیغمبر کے وارثین بولے، تو میسج پہنچ گیا یا نہیں پہنچ گیا تھا، یہ بات مطلب. لیکن مراد پیغمبر ہی ہے، لیکن اس میں وہ بھی ہوں گے، کیونکہ وہ پیغمبر ہی کی بات اللہ ان کے وارثین جو علماء اکرام ہیں، دعات اللہ ہیں، وہ پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، جزاک یا اللہ خیر. ایک بہن کا شیر بانو جی، ہینڈ ریز کیا، انمیوٹ کیا گیا ہے، آپ کو پوچھ سکتے ہیں آپ. میں کیا جی انمیوٹ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی میرا سوال یہ تھا کہ جیسے بتایا جاتا ہے کہ ہمیں ہر انسان تک دین کی دعوت کو پہنچانا چاہیے، تو آج کے وقت میں غیر مسلمانوں کو کیسے دعوت دی جا سکتی ہے؟ کیونکہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ اگر کوئی ہمارے گھر کوئی مانگنے والا آتا ہے، وہاں اسے تک ہمیں دین کی دعوت کو پہنچانا چاہیے. تو مانگنے والے بہت سارے ہوتے ہیں، بہت طریقے کے ہوتے ہیں، بہت جاتوں مطلب ہوتے ہیں نا، بہت مذہب کے ہوتے ہیں.
تو ہم ان تک کیسے، کیونکہ کوئی برا مان سکتا ہے یا پھر کیونکہ آج کا جو ماحول ہے ہندو مسلمانوں کے بیچ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو کس طریقے سے پہنچا سکتے ہیں؟ یا پھر ہماری ہر وقت پکڑ ہوگی؟ اگر مان لیجیے ہم نے ان کو نہیں بتایا تو کیا ہماری پکڑ ہوگی؟ ٹھیک ہے، یہ بڑا سوال ہے، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر، اچھا سوال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیے، یہ جو دعوت پہنچانی ہے، یہ ایک عام بھی ہے، خاص ہے۔ ایک تو عام جواب دوں گا میں، خاص بھی اس کے بعد جواب دوں گا۔ عام جواب یہ ہے کہ ہر وہ مرد اور عورت جن کے پاس دین کا علم ہے اور وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچانا؟ اپنی استطاعت کے حساب سے، جیسے کولیگس ہیں یا فرینڈ سرکل ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں یا ایمان نہیں لائے ہوئے ہیں، ان تک ایک طریقے سے حکمت سے، یہ پہلی بات سنیے، یہ دعوت کا کام کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر علم کے دعوت کا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کسی تک اگر دین کی بات پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور بیسک نالج۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ یو بیکم اسکالر، آپ اسکالر بن جائیے، ایک عالم بن جائیے تو ہی کریں گے، نہیں۔ آپ کو جتنی نالج ہے، آپ کو اسلام کی بیسک نالج اگر ہے تو وہ آپ دوسروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پہنچائیں۔ اچھا، پہنچانے میں بھی تفصیل ہے، پیغمبروں کا اسلوب جیسے ہوگا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پہنچائیں گے، حکمت کے ساتھ پہنچائیں گے، طریقے سے پہنچائیں گے، کیونکہ جس کو آپ پہنچائیں گے وہ ایجوکیٹڈ بھی ہو سکتا ہے، الٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی آپ، چلو خاص سوال اس میں کہ گھر میں آتے ہیں بعض لوگ مانگنے والے، تو نہیں، مانگنے والے آئیں گے، وہ کھانا مانگنے کے لیے آ رہا ہے، وہ آ گیا روٹی مانگنا، آپ سے روٹی لے لیا چلا گیا اس کو۔ اگر آپ اس کو چھوڑ دیے تو کل قیامت کے دن وہ روٹی مانگنے آیا تو آپ نے اس کو کیوں دعوت کا کام نہیں کیا؟ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ علماء سے یہاں مراد ہے، دیکھیے، تبلیغ کا کام یا پہنچانے کا کام، دعوت کا کام علماء کا کام ہے۔ علماء کے ساتھ ساتھ آپ یا عام پبلک بھی، ان کو جتنی نالج ہے، پکی علم جو انہوں نے علماء سے حاصل کیا ہے، وہ اتنی نالج دوسروں تک پہنچا دیں، حکمت سے۔ ظاہر بات ہے، اب جیسا میں ایک مثال، ہم گاڑی لے کے جا رہے ہیں، پیٹرول پمپ پہ ایک آدمی ہے نان مسلم ہے، ہم اس کو بولے بھائی ہاں پیٹرول بھر دو، اب وہ پیٹرول بھر رہا ہے، اس کو پکڑ کے ادھر آؤ، سنو ایمان کی بات، سنو دین کی بات سنو، نہیں بھائی، وہ جاب پہ ہے، وہ ایک کام کر رہا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں، اس کی ایک حکمت ہوتی ہے، اس کا طریقہ کار ہوتا ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے دعوت کا کام کیا جائے گا۔ جی، کسی اور نے اللہ بھی خیر، ہاتھ اٹھایا ہے؟ یہ جی بہت وقت سے میرے یہ دل میں تھا کہ کیوں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو اگر اس طریقے سے پکڑ ہوئی تو ہم لوگ تو کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، جی امید جی، ہی کرنا۔ جی میں نے جزاک اللہ سمجھ خیر۔ گئے نا، میں نے بتایا نا، یہ جی علماء جی کی ذمہ جی داری۔ جی، جی شکریہ، نیکسٹ جزاک اللہ کوئی خیر۔ ناز ہے شاید؟ ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، میرا سوال تھا کہ الحمدللہ ہم لوگ اس آواز تھوڑا زیادہ بات کی سلو آ رہی ہے۔ آواز نہیں آ رہی شیخ؟ جی اب آ ہلو، رہی ہے، جی اب آ رہی ہے۔ ہاں، میرا سوال تھا شیخ کہ میری شادی بھی نیو نیو ہوئی ہے، اور جس ماحول میں ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم تھا، یہاں پہ خاص کے بدعت جیسے کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور انفارچونیٹلی میرے ہسبینڈ بھی کچھ چیز کو مانتے ہیں، کچھ چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے عورت کے پاس علم نہیں حاصل کر سکتی، عورت کے پاس علم نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ ایسا رضی اللہ عنہا ایک عورت تھی، ان کے پاس تو صحابہ لوگ بھی آتے تھے، تو بولے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے کہا کیا ان لوگ اب آئیں گے ہم لوگ کو دعوت دینے؟ تو وہ دعوت کیوں دینا ہے، ہم تو خود مسلمان ہیں، دعوت کا کام صرف کافر لوگ کا ہے۔ تو ہم ان میں سمجھانے کی کوشش کیے پر نہیں سمجھا پاتے سے، کچھ بات رہ کے پھر ہم چپ ہو جاتے کہ ہمیں اور اچھے سے علم حاصل کرنا ہے، ہم کس پرپس پہ کیسے ہم بات کریں اپنے ہسبینڈ سے، وہ مجھے فالو کریں۔ دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو بولیں کہ آپ کسی عالم سے یہ بات، اس سوال کا جواب لے لیں، یہ کنفیوژن جو آپ کو ہے یا مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، خود آپ۔ میرے سسر جی حیات میں نہیں ہے، ان کی یہ ہو چکی، موت ہو چکی، وہ عالم تھے، جی، پر میرے ساس کا کہنا ہے کہ وہ سب کچھ کرتے تھے، نیاز فاتحہ سے یہ جو جو بھی کام ہوتا ہے یہ سب کرتے تھے، اب بول کے گئے، اب ان کو ہم کس ٹائپ سے سمجھائیں؟ گزر گئے، ان کے بارے میں کیا بولیں گے؟ اب سسر جو ہے اب ہاں، حیات میں نہیں بہت ہے، اب چلے گئے تو جی ان کو تو سمجھا نہیں سکتے، لیکن یہ جو میاں جی ابھی زندہ ہیں، ان کو آپ جی جی سمجھائیں کہ آپ کسی عالم سے مسئلہ پوچھیں یا ہمارا نمبر دے دیں، کسی اور بھی
वहाँ कुवैत में जो भी हैं, अगर आप कुवैत से हैं या इंडिया से हैं तो इंडिया में भी उलमा मौजूद हैं। आप उलमा से बोलें कि भाई इनसे बात करें, आप शेख साहब से या मौलवी साहब से, उनसे मसला पूछ लें आप। या आप खुद बताना चाह रहे हैं तो उनको बता दें कि भाई औरतें खवातीन भी इल्म हासिल करती हैं, उन पर भी जी जरूरी है जी, इल्म हासिल करना। लेकिन ये भी होगा कहे क्या, फिर मैंने। वो आपका समझाना, आलिम का समझाने में दोनों में फर्क होगा। आप एक बीवी है, वो आपको देखेंगे हाँ तुमको क्या पता, फिर वो उल्टी बहस शुरू हो जाएगी। वो बोलेंगे चुप करो, तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है, गलत है सब, हमको मालूम है, हमको ज्यादा पता है। तो ऐसा थोड़ा सा वो ईगो वगैरह का इशू भी आ जाता है वहां पर। तो इसीलिए जो है बेहतर यही है कि आलिम से रुजू हो तो बेहतर होगा, या उनको किसी आलिम से आप बात करवाएं उनकी, ये आलिम का बेहतर। नाम सुनते ही उनके मन में, जहन में रहता है कि वो लोग क्या करते हैं। हम आलिम का मतलब ही होता है अल्लाह की पहचान कराना, जानकारी। जी कुरान हम पढ़ लेते हैं, इल्म हासिल कर उनको समझना कि क्या अल्लाह कहाँ कहाँ पे क्या कह रहा है। सब कुछ सुनते हैं, फिर क्या होता है सडनली कुछ टाइम चलता है, फिर वैसे ही रिएक्शन हो जाता है कि आप पढ़ो, बट जेंट्स से भी पढ़ने बोलते हैं, लेकिन उस चीज में घुसो मत। पता नहीं बहुत कुछ हो जाता है। हम अभी न्यू न्यू है तो हम चुप रहना बेहतर समझते हैं। बेहतर है, और वही खुद इसीलिए कह और रहा हूँ, साहब नहीं भी शादी है, बेहतर है कि आप ना उलझे उनके साथ। बोले और कि नहीं मेरे भाई साथ आप मुझे बहुत हर, फिर देखिए उनको ये ऐसा सब समझाएं, चीज गाड़ी में कोई होती है। प्रॉब्लम होती है, आप मैकेनिक के पास जाते हैं, पेट में दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको नहीं मालूम है दर्द क्यों हो रहा है, नहीं, डॉक्टर चेक करेगा और जो है वो आपका इस प्रॉब्लम का सॉल्व बताएगा, कैसा इलाज सब सही ये होना बात चाहिए। रखे से अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब मैं क्लास में जुड़ी रहती हूँ, बाकी टाइम से 2 साल से मैं तो सब ये बात रखती हूँ, नोट डाउन भी करती हूँ। कुरान के हवाले से भी कुछ कुछ जब मूड अच्छा रहता है तो कोशिश भी करती हूँ। बस दुआ करे रब्बुल आलमीन जरूर हिदायत जरूर, मिल अल्लाह जाए ताला से हम उनको समझाएं सबको। भाई, ये उनकी जी फील्ड है उलमा की, उनसे पूछें, मसले हल होंगे इंशाल्लाह। जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। भैया इंशाल्लाह। ठीक है। खैर शेख, लगता है अब किसी का सवाल नहीं है, तो जी इसी पे इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। अगले हफ्ते भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह सुभानक खैर। सारे लोग कफ़ारतुल मजलिस याद से पढ़ लें, क्योंकि सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।